تحریک پاکستان قربانی سے عبارت ایک ایسی داستان جس کی بازگشت صدیوں تک سنائی دیتی رہے گی۔ لاہور کے لیے مہاجرین سے بھری ہوئی ایک ٹرین چلی اور جب وہ لاہور اسٹیشن پر رکی، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ پوری ٹرین میں ایک بھی مسلمان زندہ نہیں تھا، سب کو شہید کر دیا گیا اور ٹرین کے کناروں سے خون بہہ رہا تھا۔ ننھے بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو ماؤں کی گود سے چھینا گیا، انہیں نیزوں میں پرو کے دیوار سے پٹخ دیا گیا۔ So the question is, why پاکستان؟ پاکستان کیوں بنا؟ سمپل آنسر، اسلام، اسلام اینڈ اسلام۔ اس وقت بچے، بڑے، بوڑھے، ورکر، کسان، ڈاکٹر، انجینئر، کاروباری، سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اٹس این آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ۔ یہ قطع اراضی الحمدللہ رب تعالیٰ کی لازوال نعمتوں سے مالا مال ہے۔ کھیوڑا کی کان لیجئے، the most finest salt in the world، قدرتی گیس ہے، کاپر کے اور گولڈ کے ذخائر پاکستان میں بہت زیادہ موجود ہیں۔ اسی طرح اگر زراعت کی بات کی جائے کہ پاکستان کی اکانومی 70% وہ ایگریکلچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، تو 4 موسم ہمارے پاس ہیں جس وجہ سے بڑی بہترین کراپس پاکستان میں ہوتی ہیں۔ اور پھر نہری نظام جو کینال ایریگیشن سسٹم ہے، یہ دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ 5 بہتے دریا وہ پاکستان کو سیراب کرتے ہیں۔ اور اگر ٹریڈ اور معیشت کی بات کی جائے تو یاد رکھیے پاکستان گرم پانی کے سمندر پاکستان میں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے سمندر جمتے نہیں ہیں اور سارا سال یہاں پہ جو بڑی بڑی شپس ہیں معیشت کے لیے، تجارت کے لیے، وہ آ کے رک سکتی ہیں۔ اور ٹورزم، سیاحت کی اگر بات کی جائے تو سن 2020 میں پاکستان کو ون آف دا ٹاپ ٹورزم سپاٹ قرار دیا گیا۔ دنیا کی قدیم ترین تہذیبیں بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی شان ہماری آن وہ ہے افواج پاکستان۔ پاکستان کی 7300 کلومیٹرز بڑی اور لمبی سرحد کی ہر لمحہ حفاظت کے لیے بری، بحری اور فضائی فوج بالکل چست اور تیار ہیں۔ They are one of the most planned, professional and skilled in all form of combats۔ یہ وہ فوج ہے جس پر ہمیں فخر ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ there is no force on earth that can undo پاکستان۔ پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا جب برِ صغیر میں پہلا شخص مسلمان ہوا تھا۔ اولیاء کرام، صوفیاء اعظام کی یہ سعی جمیلہ ہے، ان کا حسن اخلاق ہے اور ان کی پھیلائی ہوئی یہ دین کی دعوت ہے۔ حضرت سچل سرمست، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، لال شہباز قلندر، سید بلبل شاہ بخاری، آپ نے سندھ اور بلوچستان کی زمین کو کور کیا۔ حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 90 لاکھ غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ پنجاب کی دھرتی میں اسلام کی حرارت اگر ہے تو یہ سب داتا علی حجویری کا فیضان ہے۔ اسی طرح بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور کثیر تعداد میں بزرگان دین جن کی کوشش اور حسن اخلاق ہے کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی شمع روشن ہوئی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سن 2020 میں جب بہت سے گلوبل چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، ہم نیت کرتے ہیں کہ we will internalize the love of our country، یہ جس کو پیشن کہا جاتا ہے، جنگوازم، پیٹریٹزم کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے جب کسی چیز سے دل سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا۔ آئیے ہم نیت کرتے ہیں کہ ایک قوم کی طرح اپنے اس وطن کی حفاظت کریں گے۔